جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم جس بارے میں ڈسکشن کریں گے یار، وہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بکری جو ہے وہ کراس ہے یا نہیں ہے، یا بکری جو ہے وہ اس کی نشانیاں ہمیں کیسے پتہ چلیں گی کہ بکری ہماری آیا ہیٹ پہ ہے یا نہیں ہے، اور بکری جو ہے وہ ریڈی ٹو برتھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کریں، ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بنے رہیں۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں یار، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے ریلیٹڈ نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تو یار آج ہم دیکھیں گے جی کہ بکری جو ہے وہ ریڈی ٹو برتھ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، سب سے جو مین بات ہے بکریوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے بکریوں کو جب آپ کراس کرواتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بکریاں گھروں میں رکھتے ہیں، جس طرح میں ایک شوقین ہوں، تو میں نے بھی بکریاں رکھی ہوئی ہیں، چھت پہ رکھی ہوئی ہیں، فارم میں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور ایگزیکٹ ڈیٹ ہم جو ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، تو جیسے ہی بکری مطلب کراس ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہو تو آپ فوری اس کو ڈیٹ نوٹ کر لیں، یا جس دن آپ اس کو کراس کروائیں اس دن آپ اپنے موبائل میں ہی کیلنڈر میں جائیں اور وہاں پہ اس کو اپڈیٹ کر دیں کہ اس دن میں نے بکری کو کراس کرایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا، آپ اس کو یاد رکھیں اور اس کے بعد اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیں۔ اس کو آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے آپ نے اس کی خوراک کو بڑھاتے رہنا ہے۔ اب رہی بات یہ والی کہ اگر نہیں پتہ ہمیں کہ یار بکری مطلب کتنے دن ہو گئے ہیں بکری کو، تو دیکھیں ایگزیکٹلی جو ہے وہ 3 ماہ کے بعد بکری جو ہے وہ اپنی نشانی دینا شروع کر دیتی ہے دیٹ شی از اے پریگننٹ۔ اس کا پیٹ تھوڑا سا بڑھ جائے گا، اس کی چڈی تھوڑی سی نکل آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو بکریاں آلریڈی جو مطلب پریگننٹ نہیں ہیں، جو آلریڈی مطلب بکریاں جو گبن تھیں اور اب سیکنڈ ٹائمر ہیں، تو اس کا دودھ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بعض بکریاں 1.5 ماہ 2 ماہ کے اندر اندر بھی دودھ دینا ختم کر دیتی ہیں۔ میرے اپنے پاس جو بکری کھڑی ہے وہ یہی ہے کہ اس بکری میں جو ہے وہ 1.5 مہینے کے بعد اس کا دودھ کم ہو گیا اور اب دودھ بالکل بھی نہیں ہے، اور اب پھر وہ ڈیلیوری کے بالکل قریب ہے الحمدللہ سے۔ تو یار جو ہمارے جو نئے فارمر ہیں، جو ہمارے نئے بھائی ہیں، جو ہمارے نئے دوست ہیں، تو ان کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایکچولی کہ یار آپ اندازہ لگائیں کہ اب اگر جانور کی جو بیک سائڈ سے جو چڈی ہے، جو دودھ والا جو وانا جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ دیکھیں، چڈی آپ دیکھیں جانور کی، چڈا دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں، آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا دیٹ شی از ریڈی ٹو برتھ، ٹھیک ہے۔ تو جب بکری گند گرا دے گی، ٹھیک ہے، مطلب جب بکری مواد نکالنا شروع کر دے گی، تو وہ جو ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس بکری کے بالکل ہی قریب رہنا ہے، کیونکہ وہ بکری اس کے بعد جو ہے اٹ مینز دیٹ کہ وہ اب پریشانی میں ہے، اسے پریشانی شروع ہو گئی ہے، اور اب 4 سے 5 گھنٹے میں اس نے بچے دے دینے ہیں۔ موسٹلی ایسے حضرات جو رات کے ٹائم، اب دیکھیں موسم کیسا اچانک سے چینج ہو گیا، تو یار موسم جب اچانک سے آپ کا جب چینج ہوتا ہے نا، تو یار اس کا سب سے بیسٹ حال یہ ہے کہ جانور کو آپ نے اندر ہی رکھنا ہے۔ اب اگر آپ کی بکری پریگننٹ ہے اور آپ نے اسے اچانک سے باہر نکال دیا، خدا نہ خواستہ اسے فالج ہو جائے یا کچھ اور مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ جائے، تو آپ نے ایسی کنڈیشن میں اپنے جانور کا بہت سارا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب اس کا 3 ماہ کے بعد جب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ماشاءاللہ اب تو خالی بھی کھڑی ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ رجی کھڑی ہے، تو وہ رجی ایکچولی نہیں کھڑی ہوتی بکری، کیونکہ صبح صبح کے ٹائم جب آپ جاتے ہیں نا چھت پہ، تو وہ ساری رات جگالی کرتی ہیں، تو وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ تو جب صبح کے ٹائم جب آپ بکری کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ویسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس کے پیٹ تو ہلکا سا مطلب باہر ہے، رائٹ سائڈ باہر ہوگی، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پہ گھاس جاتا ہے۔ ہاں اگر لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ دونوں جگہ سوجی ہوئی ہیں تو پھر آپ اس کے پیٹ پہ ہلکا سا یوں ہاتھ لگا کے چیک کریں گے، یوں ہاتھ لگا کے چیک کریں گے کہ یار بکری کو افارا تو نہیں ہو گیا۔ بکری خود جب افارے میں آ جائے تو بکری آپ کو بتا دیتی ہے کہ یار بکری اپ سیٹ ہے، اس کی شکل سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا بکری اپ سیٹ ہے۔ تو افارا ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ابھی جو ہم بات کریں وہ یہی ہے کہ 3 مہینے کے بعد آپ کو بچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار بکری جو ہے ماشاءاللہ سے 3 ماہ کی گبن ہے، کیونکہ اس نے مجھے واضح کر دیا۔ تو پھر آپ اندازہ ایک لگاتے ہیں، آپ گیس لگاتے ہیں کہ اچھا ابھی 2 مہینے ہیں، تو اندازہ کبھی اوپر نیچے ہو بھی جاتا ہے، میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتاتا، اندازہ کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا جو اندازہ لگایا 2 ماہ کا تو وہ 1.5 ماہ کے اندر سو پڑے، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور آپ نے جو اندازہ لگایا ہے 1.5 ماہ کا تو وہ 2 ماہ کے بعد سو پڑے۔
تو اس طریقے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے اس کی نیچر کو دیکھنا ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے, آپ نے اس کی خوراک کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے, آپ نے اس کو بھوکا نہیں رہنے دینا, کیونکہ صرف بکری نہیں کھاتی, اندر جو پل رہا ہوتا ہے پیٹ میں اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. اور بچے کی اچھی نشو و نما کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ منرلز کا پورا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, وٹامنس کا پورا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, پروٹینز کا پورا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یار یہ ساری کی ساری چیزوں کا پورا ہونا ایک بکری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کے وانے کو چیک کریں گے, اگر اس کی چڈی بڑی ہو گئی ہے, ہوتی جا رہی ہے, اس کا دودھ آتا جا رہا ہے, تو اٹ مینس کہ اب وہ نزدیک ہے, 2 سے 3 دن مزید یا لے گی, یا 4 دن لے گی, یا 5 دن لے گی. تو جب اس نے مواد باہر نکالا نا, تو تب آپ نے اس کے پاس ہی رہنا ہے. امید ہے جی کہ آج کا آپ کو ہماری یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا, اور دیکھتے رہیے جی HMH گوٹ فارمنگ آفیشیلز, اور ہمارے پیج کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے. بہت شکریہ.